اعتکاف کے حوالے سے چند اہم باتوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمہ وقت قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، گویا کسی بڑے شہنشاہ کے دروازے پر ایک ضرورت مند بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا کام پورا ہوگا تو جاؤں گا۔ گویا وہ یہ اللہ پاک سے مطالبہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اعتکاف والا کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، میں اس کے بغیر نہیں ہٹوں گا، نہیں اٹھوں گا۔ حدیث پاک نے فرمایا کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اعتکاف والے سونے پر ہی وہ کمر کس لیں، نہیں، مطلب ہے کہ اس کو لمحہ بلمحہ ثواب ملتا رہے گا۔ اگر سونا اس کا وہ عبادت ہے تو جاگنا بطریق اولا بہترین عبادت ہوگا۔ حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف کے دوران، چونکہ حضور علیہ السلام کا جو مقدس گھر ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، جہاں روضہ شریف ہے یہ مقام مسجد ہی کا حصہ تھا۔ روضہ شریف کے ساتھ یہ مسجد ہے اور روضہ شریف سے کے برابر سے پیچھے مسجد بعد میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح ادھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا گھر اور ساتھ مسجد، مدینہ شریف سے جنوب میں خانہ کعبہ ہے اور مسجد کے مشرقی کونے میں، مشرق کی طرف جو مشرقی اور جنوبی کونا بنتا ہے، یہاں حضور علیہ السلام کا مقدس گھر تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک حالت اعتکاف میں تھے، حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ میرا سر دھلواؤ۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں، ام المومنین حالت عارضہ میں تھی، وہ مسجد سے باہر۔ نبی پاک علیہ السلام سر آگے کر کے اس طرح اپنا سر دھلوایا کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں بڑی تھیں اور آپ کے بال وہ گھنے تھے، اور بس بعض اوقات وہ طلب اس بات کی ہوتی کہ اب جلدی اچھی طرح دھویا جائے، خود دھونے کے بجائے امہات المومنین میں سے کسی کو حکم دے دیا کرتے، تو اس موقع پر خود اعتکاف میں اور سر آگے کر کے دھلوایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سر آگے کر کے دھلوانا مشقت سے خالی تو نہیں، ظاہر اس میں ایک کوفت تو ہوگی نا، اس طرح سر آگے کر کے اور پھر کچھ دیر بھی لگے گی، تھکاوٹ ہوگی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس حدیث پاک سے استدلال یہ کر رہا ہوں کہ حالت اعتکاف میں غسل کو جو چھٹی دے دیتے ہمارے کچھ دوست، جب میں مردی نہ دے رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ اگر حالت اعتکاف میں غسل کے لیے باہر آنے کی اجازت ہوتی تو حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آتے۔ قضاء حاجت کے لیے آپ گھر جایا کرتے تھے اس وقت، کہ قریب جگہ اگر اور کوئی نہیں بنی ہوئی تو مسجد کے قریب گھر ہے، وہاں جا کر قضاء حاجت کے لیے فراغت حاصل کریں۔ نبی پاک اپنے گھر جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، لیکن اس کام کے سوا رکتے نہیں۔ اب سر دھلوانا ہے تو سر آگے کر کے، اگر غسل کی اجازت ہوتی معتکف کو، اعتکاف والے کو غسل کی اجازت ہوتی، تو یقینی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنی مشقت اس طرح نہ اٹھاتے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ہے کہ آپ خواہ مخواہ کی مشقت کے قائل نہیں تھے، کاموں میں سے آسان کام اختیار کرتے، لیکن جب اللہ پاک کی نافرمانی کا معاملہ آتا
اس سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی اطاعت میں رہتے ہوئے، اللہ پاک کی فرمان برداری میں رہتے ہوئے دو کام ہیں، ایک مشکل ایک آسان۔ نبی پاک آسان کام کرتے اور آسان کو ہی سنت بناتے ہیں۔ یہ الگ سے معلوم ہے بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں سے۔ ان دو حدیثوں کو ملایا، یہ حدیث کہ نبی پاک آسان کام اختیار کرتے، اور یہ حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر دھلوانے کے لیے سر آگے کر کے جھکے، اور عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی پاک کا سر کو دھویا۔ اگر اعتکاف والے کے لیے نہانے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہوتا، اعتکاف میں کوئی حرج نہ ہوتا، تو نبی پاک خود گھر تشریف لے جاتے، وہاں سر دھلوا لیتے۔ اس سے میری جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات سمجھ آ گئی کہ غسل تبرید کے لیے مسجد سے باہر جانا اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، علماء نے یہ لکھا کہ مثال کے طور پر ساری دھونا ہے، داڑھی دھونی ہے، میل ہو گئی، یا اسی طرح، تو اس کے لیے اگر ایسی صورت ہو کہ مسجد کے اندر نہ گرے پانی، اس کو کوئی صابن شابن آئلائش چھینٹے نہ پڑے، کوئی ٹاپ وغیرہ میں دھو لے اور پھر وہ باہر پھینک دیا جائے، اس طرح تخفیف ہے۔ فتاوی رضویہ کے جو مصنف ہیں حضرت شاہ احمد رضا خان، آپ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے آپ کے ملفوظات میں۔ حج کے موقع پر گئے اور طواف کے دوران بارش شروع ہو گئی، آپ کا موڈ بنا کہ چلو یہ حتیم کعبہ میں اچھی طرح غسل کر لیا جائے خانہ کعبہ کے پرنالے سے۔ پھر خیال آیا کہ مسجد میں نہانا تو چونکہ چھینٹے مسجد میں گریں گے اور درست نہیں، وہاں اپنے کسی دوست سے ذکر کیا، یار میرا موڈ یہ بنتا ہے کہ میں اس حالت میں طواف کروں اور پھر یہ نہا لوں اچھی طرح، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں پانی کا چنٹا بھی نہ گرے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ ابھی ٹھہریں۔ وہ 2-4 رضائیاں بھاری لے کر آ گئے لپیٹی ہوئی کسی چیز میں۔ جب یہ پہنچے انہوں نے یہاں لا کر بچھا دی اور کہا جی آ جاؤ۔ وہ اتنے بھاری تھے کپڑے رضائیاں کہ وہ مسجد میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرا غسل کے، اور نچلا حصہ ان رضائیوں کو خشک ہی تھا کہ بس وہ اٹھا کر انہوں نے واپس پیک کر لیا اور باہر لے آئے۔ یعنی مسجد میں پانی نہ گرے تو اس طریقے سے نہانا وہ منع نہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بڑا مشقت کا کام ہے۔ لیکن مسجد سے باہر جا کر جس طرح اعتکاف والوں کو کھلی چھٹی بنا لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ کیا ایک اور مسئلہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ اکثر سامعین کے لیے توجہ طلب ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کی کیا صورت ہے؟ اعتکاف ٹوٹ گیا، قضائی کس طرح دے گا؟ اس میں پہلے فقہ بتا دوں۔ امام ابو یوسف کے قاعدے پر تو یہ ہے کہ وہ جتنے دن اس سال اعتکاف ہے اتنے دن کی قضائی دے۔ 9 دن کا اعتکاف ہے تو 9 رات اور دن کی قضائی، 10 دن کا ہے تو 10 رات اور دن کی قضائی۔ لیکن امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ 1 رات دن کی قضائی دے لے، گزارا ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف سنت کی بات ہے رمضان شریف کا۔ اس کا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے، رمضان پاک کے بعد، اگلے رمضان سے پہلے کسی دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آئے، بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت سے، رات مسجد میں رہے، اگلے دن روزہ بھی رکھے۔ حالانکہ روزہ چھوڑا نہیں تھا رمضان شریف میں، اعتکاف قضائی کا ہے، اعتکاف کی قضائی دینی ہے تو روزہ بھی رکھے، اور پھر سورج غروب ہونے پر اس کے اعتکاف کی قضائی پوری ہو گئی۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے، میں اس پر زیادہ فتویٰ دے دیتا ہوں، لیکن اگر دیانتداری سے دیکھا جائے دلیل کے اعتبار سے تو لگتا یوں ہے کہ شاید پورے دن ہی قضائی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنیں، آقا کریم علیہ السلام ہر سال مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد آپ ہر سال اعتکاف کرتے، صرف جس سال فتح مکہ اس سال نہیں اعتکاف کیا۔ ادھر فتح مکہ
وہ رمضان شریف میں ہے۔ کس تاریخ کو ہوا فتح مکہ؟ اس میں متعدد قول ہیں۔ بخاری شریف کی شروع میں 13 رمضان مبارک ہے، مصنف عبد الرزاق میں 13، بہت سی کتابوں میں 20 رمضان پاک کا ہے۔ بہرحال رمضان شریف میں فتح مکہ ہوا، اور رمضان پاک کے اینڈ میں آخری دن میں 28ویں روزے یا 29ویں روزے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے یہ حنین کی جنگ کے لیے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ قرآن پاک میں ہے نا، تو حنین کی جنگ کے لیے نبی پاک مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے 28ویں روزے، اور جنگ وہ 6 شوال کو ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی میں حدیث پیش کرنے لگا۔ اس 1 سال کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے رہے۔ 1 سال یہ ہوا، اعتکاف کی تیاری تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف کر لوں؟ میں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں وہ ایک جس طرح یہ اعتکاف والے بنا لیتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے وہ چادریں وغیرہ تان کر کمرے سے، وہ ایک تو نبی پاک کے لیے بنا ہوا تھا، ایک عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے بنوا لیا۔ عائشہ صدیقہ کے بارے خبر ہوئی، باقی ازواج مطہرات نے بھی ریس کی۔ عائشہ صدیقہ کے بعد ابو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، انہوں نے اپنا بنوا لیا۔ پھر اس طرح اب ظاہر ہے کہ 9 بیویاں نبی پاک کی، مسجد میں اچھی خاصی جگہ مل لی گئی، اور مردوں نے بھی ظاہر بیٹھنے وہ بھی اپنا بنائیں۔ یاد رہے کہ یہ جو کمرے سے بنائے جاتے ہیں نا اعتکاف والے کے لیے، وہ ہر وقت اس میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس وقت بندے کے دل میں رجوع اللہ کی کیفیت ہو، یا ذوق بنے یا تکلف سے بنائے، رونے کی کوشش کرے۔ ایک ہے غیر اختیاری رونا آ گیا، اس میں تو پھر وہ دیکھتا بھی نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے یا نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن جب تکلف ہو نا، یا کچا ذہن ہو، تو بعد اوقات طبیعت کے میلان کے بعد ضبط کرے گا، لوکی کی اخسیر ہو یہ اندر اللہ کے بندے کس کے سامنے رو رہا ہے؟ اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سنت بنا دیا کہ چلو الگ بیٹھ جائے، تاکہ وہ کھل کر اپنی بڑاس نکال سکے۔ جب سجدہ کرے تو کہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا عظمتوں والا رب بڑا بلند ہے، اور میں اپنی پیشانی اس کے لیے زمین پر رکھ رہا۔ عجیب ذوق اور کیف حاصل ہوگا۔ لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس طریقے وہ کافی سارا حصہ ملا گیا۔ اعتکاف شام کو بیٹھنا تھا، اور صبح سویرے ہی اس طرح سارے وہ لگے کھڑے ہیں، کیا کہہ لو، کمرے سے بنے ہوئے، وہ اس طرح الگ الگ حجرے سے بنے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ازواج نے اس طرح بنوائے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آل برا ارادنا، نیکی کا ہی رہتا ہے ان کا۔ اس کے تحت علماء نے لیا کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے اس طریقے؟ نبی پاک نے فرمایا میں بھی اس سال اعتکاف نہیں بیٹھوں گا۔ حضور علیہ السلام اس سال اعتکاف نہ بیٹھے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد شوال میں نبی پاک نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا اس سال۔ اس سے بعد علماء نے یہ اخذ کیا کہ اعتکاف والا قضائی دے تو پورے 10 دن کی دے۔ اچھا یہاں ضمن ایک اور بات، اس سال تو مجھے امید ہے کہ ہمارے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہوگا، ہمارے روزے 30 ہوں گے، امید یہ ہے مجھے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے عوام کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ 29 کا چاند نظر آ جائے نا تو کہتے ہیں مولویاں 29 بنا لی، ایک روزہ کھا گئے۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مدینہ شریف میں آنے کے بعد جب سے عید کی نماز پڑھی گئی 10 سال تھے، ان میں سے 8 عیدیں 29 کی ہوئیں اور 2 30 کی۔ پھر جب 29 کی یہ ثواب پورا ہے نا، 30 کی ہے تو چلو زائد صحیح۔ تو اس لیے یہ کہنا یہ اللہ پاک کی ایک رحمت ہے، اس میں یوں سمجھنا کہ یہ کمی کر دی فلاں کر لیا فلاں نہیں۔
بلا وجہ بدگمانیاں درست نہیں ہوتی، اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ اور چاند کے مسئلے کے بارے تو اگر میں تفصیل میں گیا تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ میری تحقیق میں اس دفعہ چاند درست ہے۔ ہمارا آج 23واں روزہ ہی ہے، 23واں روزہ ہی ہے۔ اچھا، بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں نا، تو میں نے اس پر دو تفصیلی مضمون میں نے یوٹیوب پر ریکارڈ کرا کر ڈالے ہیں، اگر کوئی اس کی تحقیق طلب کرے تو۔ بہرحال ہمارا یہ روزے درست ہے۔ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے نا، تو وہ اختلاف کمزور ہے۔ اچھا میرے معزز سامعین، حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک میں ایک دن اعتکاف کے دوران نبی پاک کے پاس ملنے کو آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک کے پاس عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوئیں، کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، کچھ معاملہ تھا، بات چیت، کچھ دیر گفتگو کے بعد حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب واپس جانے لگی، چونکہ گوپ اندھیرا تھا، نبی پاک نے فرمایا کہ میں مسجد کی حد تک تمہارے ساتھ جا کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے اپنے مکان میں سیدھی چلی جانا۔ نبی پاک علیہ السلام ساتھ تشریف لے گئے۔ انصار مدینہ میں سے، مدینہ شریف کے شہریوں میں سے کوئی صاحب سامنے سے گزرا۔ نبی پاک تو اندھیرے میں بھی نظر آ جاتے تھے نا، آپ کی جو انوار و تجلیات تھے۔ اس نے نبی پاک کو دیکھا اور ساتھ وہ کچھ تیز ہو گیا، دیکھا کہ ساتھ مستور ہے، عورت ہے مستورہ، وہ تیز ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا بھئی یہ نام لیا، یہ صفیہ ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب جناب اس کے تو پاؤں نیچے سے زمین نکل کے رونا شروع ہو گیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کیا میں اتنا بدبخت ہوں، آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسانی جسم میں وہاں پہنچتا ہے جہاں خون رواں ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر کہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ وقت پر بتا دوں، اس میں حضور علیہ السلام کی شفقت امت کے بارے میں، نبی پاک کی شفقت ازواج مطہرات کے بارے میں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک ضمنی بات چھوٹی سی، ہمارے بہت سے احباب یہ کہہ جاتے ہیں واقعہ کربلا میں سیدنا زین العابدین کے بارے کہ ان کی عمر 13 سال تھی واقعہ کے وقت۔ یہ حدیث ام المومنین صفیہ والی، یہ حضرت زین العابدین نے روایت کی ہے ام المومنین سے۔ ام المومنین صفیہ کی وفات 50 ہجری رمضان المبارک میں ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ تو اگر واقعہ کربلا کے وقت زین العابدین کی عمر 13 سال ہو تو حضرت ام المومنین صفیہ کے وصال کے وقت زین العابدین کی عمر بنتی 2-2.5 سال۔ 2-2.5 سال کا بچہ 4-5 سطروں کی لمبی حدیث نہیں یاد کر کے محفوظ رکھ سکتا، عادی طریقے کے خلاف ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ حضرت زین العابدین کی عمر واقعہ کربلا کے وقت 24 برس تھی۔ ابن حجر اسقلانی نے اور محققین نے لکھا۔ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت اس قدر بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے کہ کائنات میں قرآن پاک کے سوا کوئی دوسری چیز اس کی مثال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بے مثال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک بات یاد رہے، گستاخی ہو، یہ نہیں کہ محض کوئی الزام لگا دے، واقعتاً گستاخی ہو، پھر بھی اس کا طریقہ کار یہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ طریقہ کار پر میں اس وقت ایک بات کرنے لگا ہوں، فتح مکہ کا پس منظر کیا بنا۔
فتح مکہ بھئی معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، 10 سال جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں اور قریش کی، پونے 2 سال کے بعد جو رمضان آیا اس میں معاہدہ ٹوٹ گیا، اس میں فتح مکہ ہوا۔ معاہدہ کیوں ٹوٹا، کیسے ٹوٹا، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی حلیف قبیلے ان پر قریش کی حملہ نہیں کریں گے، قریش کے حلیف قبیلوں پر مسلمان حملہ آور نہیں ہوں گے، طے تھا۔ اب ہوا یہ کہ قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، یہ کافر تھے اور مکہ کے قریب ان کی رہائش تھی، وہیں قریب ایک قبیلہ تھا خزاعہ، یہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا اور رہائش مکہ کے قریبی وہیں تھی۔ بنو بکر قبیلے کے کسی آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی حجب کی، کوئی برے لفظ بولے شعر میں، حجب میں شعر کہے اور پھر وہ گنگناتا پھرتا تھا، مسلمانوں کے کانوں تک اس نے آواز پہنچا دی، نبی پاک کے بارے میں یہ لفظ بول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بنو خزاعہ قبیلے سے، اس نے جو ہی سنا تو اس نے کوئی چیز اٹھائی اور اس پر حملہ کر دیا، اس کو زخمی کر دیا شدید۔ اب اس کے زخمی ہونے کی دیر تھی کہ دونوں قبیلوں کے درمیان وہ بھڑک اٹھی لڑائی، بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہوا، پہلی کچھ جھڑپیں ہوئی، تھوڑی سی رک گئے، رات کے وقت بنو خزاعہ قبیلے پر بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا نا تو بنو خزاعہ نے محسوس کیا کہ بنو بکر قبیلے والوں کی اتنی پاور ہی نہیں جتنے یہ لوگ ہیں، اور پھر بعد کے جب نقاب نوچے گئے تو پتہ چلا یہ تو قریش مکہ ہے پھر حملہ کرنے کے لیے۔ اب شرط کے خلاف قریش مکہ نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کی وہ ابتدا ہوئی اور پھر سارا 2-3 مہینے لگے اور پھر اللہ پاک نے اسلام کا جھنڈا خانہ کعبہ پر اور مکہ معظمہ پر لہرایا، مکہ معظمہ دارالاسلام بنا۔ اچھا، جب دارالاسلام بنا نا، پہلے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے عرض کرتے یا رسول اللہ اذان کہاں کھڑے ہو کر دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پر۔ کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا بلال نے اذان کہی۔ اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف رخ تھا۔ اس وقت مکہ معظمہ میں ایک نوجوان، اس کی عمر 19 برس، نام اس کا عتاب بن اسید، وہ آواز سن کر نا کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہے اور پھر ساتھیوں کو کہتا ہے اچھا ہوا ابا پہلے مر گیا، یہ دکھ کا دن دیکھنا نہ پڑا کہ کعبے کی چھت پر حبشی غلام کھڑے ہو کر توحید کے نعرے لگا رہے اور ہم کہہ کچھ نہیں سکتے۔ اچھا ہوا اس برے وقت، ہم بھی کاش مر جاتے اس سے پہلے، یہ وقت ہمیں دیکھنا تھا، ابا تو خوش قسمت ہے پہلے مر گیا۔ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن، دوسرے دن اسی وقت قریش مکہ خانہ کعبہ کے سین میں جمع ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم ہیں، لیکن اگر آپ معاف کریں تو ہم آپ کے عفو کی امید رکھتے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو ہمیں آپ سے عفو کی امید ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، وہی لوگ جو کل تک شدید نفرت کرتے تھے اسلام سے، اس بات پر اپنے باپ دادا کو خوش قسمت کہتے کہ کلمہ توحید بلند ہونے سے پہلے وہ مر گئے، کعبے کی چھت پر اذان بلند ہونے سے پہلے مر گئے، اچھا رہ گئے، وہی لوگ مخلص اسلام والے ہو گئے۔
اور یہ حضور علیہ السلام کا تصرف اور برکت تھی۔ ایک دن پہلے جو اسلام کے سخت خلاف باتیں کرتا ہے، دوسرے دن مسلمان ہوتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، مکے کا گورنر اور امام کس کو بنائیں؟ مکہ شہر کا گورنر اور امام کس کو بنائیں جس پر آپ کو اعتماد ہو؟ فرمایا یہ عتاب بن اسید۔ عتاب، وہی جو کل باپ کو خوش قسمت کہہ رہا تھا، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش، آپ کی برکت سے ایمان اتنا مستحکم ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے موقع پر مکہ معظمہ میں کچھ لوگ بگڑے، عتاب کو اللہ پاک نے ہمت عطا کی، اور جو کام مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق نے کیا اسلام کی حفاظت پر، وہ کام مکہ معظمہ میں عتاب بن اسید نے کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی نظر کرم سے اللہ رب العالمین نے اتنا اخلاص عطا کر دیا، پختگی عطا کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا وصال کس تاریخ کو ہے؟ مشہور ہے 21 رمضان مبارک ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کے حالات میں آپ کی شہادت کا واقعہ بہت سے لوگوں نے لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک بات پر متفق ہے کہ جمعہ کے دن حملہ ہوا، اتوار کو آپ نے شہادت پائی، اتوار کی رات اور اتوار کے روز آپ کا جنازہ تھا۔ اب اس بات پر غور کریں، جمعہ کے دن حملہ، اتوار کے روز جنازہ اور تدفین ہوئی، یعنی جس دن حملہ ہے اس سے تیسرے دن آپ کی تدفین اور جنازہ ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ جمعے کو حملہ، اتوار کو تدفین۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ 17 رمضان مبارک کو حضرت علی مرتضیٰ پر حملہ ہوا۔ زیادہ کتابوں میں یہ لکھا ہے، پھر 19 ہونی چاہیے آپ کی شہادت کی ڈیٹ، 17 جمعہ 18 ہفتہ، اتوار 19، تو 19 ہونی چاہیے۔ اب یہ سمجھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے 17 کو حملہ اور 19 کو تدفین، بعد میں لکھا ہے 19 کو حملہ 21 کو تدفین، بعد میں لکھا ہے 21 کو حملہ 23 کو تدفین۔ یہ 2-3 قول ہیں، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ 17 کو حملہ اور 21 کو آپ کا وہ وفات اور جنازہ اور یہ معاملات ہوئے۔ یعنی یہاں وہ جس طرح کہتے ہیں نا مکسنگ، 2 قولوں کو ملا کر تیسرا گاڑ لیا، کہ ایک طرف بیان کرتے 17 رمضان مبارک کو حضرت علی پر حملہ ہوا، بہت سی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں 21 رمضان مبارک، تو یہ 21 ثابت کرنا ہے نا، اگر 17 کو حملہ ہے تو 21 نہیں، اور اگر 21 کو شہادت ہے پھر 17 کو حملہ نہیں، لیکن اس کا حرج نہیں ہے، اصالہ ثواب ہی کرنا ہے نا، 19 کو کریں، 21 کو کریں، 27 کو کریں، جس دن بھی کریں ٹھیک ہے۔ میں نے ضمناً یہ بات مناسب سمجھی، اس بات میں چونکہ مغالطہ ایک مورخین کے ہاں موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے، خادم آیا، ابو جحیفہ نام تھا، صحابی ہے، عرض کی جی آج تو ایک عجیب بات ہوئی۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ آج کچھ لوگ وہ مسجد میں بیٹھے نا، رولا ڈال کر بیٹھے تھے، شور کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے اس طرح، کوئی اور بات کہتا ہے، آرام مختلف اور رولا ڈال کر بیٹھے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کام لوگوں نے کیا ہے؟ کہا جی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جب اختلاف ہو تو اختلاف کا حل قرآن میں ہے، اختلاف میں رولا ڈالنے کے بجائے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا فیہ نوا من قبلکم، قرآن پاک میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، فیہ نوا ما بعدکم، بعد والوں کی بھی خبریں قرآن میں موجود، اور جو کچھ تمہارے درمیان اس کے فیصلے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا یہ
پڑھنے والوں کی بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، اس کی لذت کم نہیں ہوگی، علماء کے لیے اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اور سے اور نئے سے نئے راز کھلتے چلے جائیں گے، نئے سے نئے نکات ملتے چلے جائیں گے، نئی سے نئی لذت اور ذوق قرآن پاک کی برکت سے ہر دور میں ملتا رہے گا، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ میرے معزز سامعین، قرآن پاک میں کتنا علم ہے، یہ راز حقیقت تو اللہ پاک جانے، ہمیں اتنا پتا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے بارے علم کا منبع اس کو بیان کر دیا، یہ قرآن پاک میں سارا کچھ ہے۔ اور ہاں یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا سارا کچھ، ہمیں تو بہت چیزیں نہیں ملتی قرآن پاک میں، نبی پاک جانتے تھے، بلکہ وہ صحابہ، وہ اہل بیت جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے فیوز اور برکات سے اپنے سینے کو روشن کر لیا، سینے کو پر نور کر لیا، ان پر بھی کوئی چیز مخفی نہ رہتی۔ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر مجھے فرصت ملے، مصروفیات سے بچوں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھانے بیٹھ جاؤں اور وقت بھی مجھے ملے، تو میں اتنی تفسیر لکھاؤں کہ کاغذات بھر جائیں۔ کتنے کاغذ؟ جن کاغذوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے۔ اب ایک اونٹ وہ 100 من سے زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے، بہت زیادہ وزن ایک اونٹ اٹھاتا ہے، تو 70 اونٹ جتنے وزن کو اٹھانے کے لیے چاہیے، وہ فرماتے حضرت علی کی صرف سورہ فاتحہ میں۔ پھر عبداللہ ابن عباس جن کو نبی پاک نے علم کی دعا دی تھی، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر، یا اللہ اس کو دین کی فقہ عطا کر، عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی زانو باندھنے کی رسی گم ہو جائے، اونٹ کو نہ بٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا، اونٹ قابو کر کے اونٹ بیٹھ جاتا، اس کے گھٹنے پر وہ رسی سی بنائی ہوئی تھی، یہ زیادہ تر بناتے تھے، یہ بھینس یا کٹے کے چمڑے سے ہوتی ہے بنی ہوئی مضبوط قسم کی وہ رسی، وہ گھٹنے پر چڑھا دیتے، اس کو کہتے ہیں اکال۔ آج کل اہل عرب سر پر جو رومال وغیرہ کرتے ہیں اور اس کی وہ رسی باندھتے ہیں ایک، اسے بھی اکال بولتے ہیں۔ یہ اکال سر پر باندھنا سنت نہیں، سر پر تو دستار سنت ہے، بہر یہ کہ عربی باندھتے ہیں یہ بھی۔ میں بات کر رہا ہوں اس وقت رواج یہ تھا کہ اونٹ کے زانوں پر اونٹ کو قابو رکھنے کے لیے باندھ دیتے تھے رسی، اکال۔ تو یہ اکال جو ہے، ابن عباس کہتے ہیں میرے اونٹ کے زانوں باندھنے کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اب ہمیں عجیب لگتی ہے یہ بات، یہ کیسے کہاں؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے نا، دریا کا مینڈک سیلاب میں کنویں میں آ گرا، تو وہاں بات سناتا ہے یہ دریا بہت بڑا ہوتا ہے، کنویں کے مینڈک جس نے ساری عمر کنویں میں گزاری، وہ آدھے کنویں کا چکر کاٹ کر کہتے ہیں دریا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بہت بڑا، پھر کچھ اور، پھر آخر پورے کنویں کا چکر کاٹ کر گولائی میں کہتا ہے اتنا ہوتا ہے؟ دریا کا مینڈک کہتے ہیں اس سے بہت بڑا، وہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑی شاہی کوئی نہیں۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، یقینی بات ہے۔ ہماری جو عقل ہے وہ اس کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور جو لوگ حضور علیہ السلام سے مستنیر ہیں، مستفید ہیں، یقیناً انہیں نبی پاک کی برکت سے بہت زیادہ علوم اور برکات نصیب ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا پہلے بتایا،
ایک اور صحابی عبداللہ ابن مسعود، آپ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب کہنے کی بات یہ کہ صحابہ کا علم اس قدر کہ قرآن پاک سے اگر بالفرض ان کے اونٹ کی رسی گم ہو جائے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی چیز، اور پھر مستقبل کی خبریں۔ یہ غازی اسلام صلاح الدین ایوبی جب فتح بیت المقدس کے لیے جا رہے تھے، بیت المقدس کی فتح کے لیے جنگیں شروع تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا مسجد اقصی پر، حضرت صلاح الدین ایوبی آپ جنگوں میں مصروف تھے، آپ کو ایک کتاب پیش کی گئی۔ ایک عالم تھے ابن مرجان یا ابن برجان، اس طرح کا نام تھا، ان کی تفسیر، اس میں سن لکھا ہوا تھا، اس کے مصنف فوت ہوئے جس وقت اس سے 83 سال بعد، مصنف کے فوت ہونے سے 83 سال بعد بیت المقدس کی فتح ہوئی، اور تفسیر میں انہوں نے وہ سن لکھا کہ مجھے قرآن پاک کی فلاں آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بیت المقدس پر تسلط ہے غیر مسلموں کا فلاں سن میں چھوٹے گا۔ اب یہ کہاں سے ملا؟ ہمیں تو نہیں ملتا، پتہ یہ چلا کچھ اور علوم بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا جائے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے جس قدر قرب ہوگا اسی قدر علوم اور برکات زیادہ نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حال پر کرم فرمائے۔ پاکستان رمضان مبارک میں جمعۃ الوداع کے روز بنا تھا، پاکستان رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے روز مرز وجود میں آیا، 27ویں بھی تھی، جمعہ بھی تھا۔ میرے جد امجد حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ کی ایک پرانی ڈائری مجھے ملی، اس میں وہ لکھا ہوا تھا 15 اگست کی ڈائری میں، 15 اگست کی تاریخ میں، کہ پاکستان تو رات 11:00 پر بنا اور تاریخ انگریزی 14 تھی، لیکن اسلامی تاریخ تو غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، تو 27 تھی اور جمعہ تھا۔ فقیہ اعظم علیہ الرحمہ وہاں تحریر لکھی کہ آج بروز جمعہ، اور تاریخ وہاں 27 رمضان المبارک لکھی ہوئی کہ صبح 6 بجے اس طریقے سے پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور فلاں نے ریڈیو لایا۔ اس وقت محلے میں ایک آدھی ریڈیو ہوتا تھا، اس پہ قائد اعظم کی تقریر سنی، جب انہوں نے پاکستان کا اعلان کیا کہ پاکستان بن گیا ہے، پھر سارے نعرے لگانے لگے اور شکرانے کے نفل پڑے اور اس طرح کی باتیں۔ اچھا یہ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ سڑکیں بنانے کے لیے؟ سڑکیں تو انگریز کے بڑی اچھی بناتے تھے، عوام کو جدید سہولیات دینے کے لیے نہیں۔ اگر اتنا ہی کام ہوتا تو میرا خیال ہے کوئی قربانیاں نہ دیتے۔ یہ 10 لاکھ مہاجرین تو شہید ہوئے، لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا۔ یہ صرف سڑکیں بنانے کے لیے نہیں، یہ 2% اشرافیہ کے اللہ تعالی پورے کرنے کے لیے نہیں بنا۔ اس وقت جو نعرہ دیا تھا کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ دیا گیا تھا۔ جب حضرت قائد اعظم سے پوچھا گیا یہ ملک کا نظام کیسے ہوگا، انہوں نے کہا ہمارا نظام تو 1400 سال پہلے مل چکا ہے۔ یعنی قائد اعظم قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، علماء ان کا ہراول دستہ تھے۔ جب پوچھا جاتا تو کہتے یہ ہمارا سیاست کا وکیل ہے، اور دست و بازو بن کر علماء کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے معزز سامعین، آج وقت ہے آنکھیں کھولیں۔ میں نہیں کہتا فلاں کو ووٹ دیں یا فلاں کو، جس کے بارے سمجھیں
کہ وہ پاکستان کے مقصد کے قریب لا سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اور ایک بات آپ سادہ سی جانیں، کرسی بنوائیں، لکڑی کی کرسی ہو اور بیٹھنے کا کام نہ دے، اسے کیا کرتے ہیں؟ بتائیں نا، کرسی ہو اور بیٹھنے ٹوٹ پھوٹ جائے، بیٹھنے کا کام نہ دے، اس کی کیا سزا؟ اس کو چیر توڑ کر ایندھن۔ بات سمجھ آ گئی؟ پاکستان بزرگوں کی دعاؤں سے اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ بنانے والوں نے اللہ پاک سے وعدے کیے، یہاں تیرے قرآن پاک اور تیرے نبی کے فرمان کا نظام نافذ ہوگا، اسی لیے یہ بنا تھا۔ اور چیز بنانے کا مقصد فوت ہو جائے پھر بربادی ہوتی ہے۔ قدرت جھنجھوڑ رہی ہے ملت پاکستان کو، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو۔ تمہاری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب پانی سر سے گزر گیا، ابھی وقت ہے۔ دنیاوی مفادات کے لالچ میں اللہ پاک سے وعدوں کو نہ توڑو۔ تمہارے بزرگوں نے جو وعدے کیے وہ ان کے فوت ہونے کے بعد تمہارے ذمے۔ اگر ہمیں ملک پاکستان سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے تو پھر محبت کا تقاضا ہے یہاں نظام مصطفیٰ ہو، یہاں قرآن پاک کا نظام نافذ ہو، اللہ اور رسول کے فرمان کو سپریم لا مانا جائے۔ جس نظام میں قاضی علی مرتضیٰ یا عمر فاروق کے خلاف فیصلہ کر دے، وہ یہ نہیں کہتے مجھے اعتماد نہیں، مان جاتے ہیں فیصلہ، اور پھر اس کی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور یاد رہے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں، سب کی ہدایت چاہتا ہوں، لیکن میں ایک مسئلے کی حد تک بات کی ہے کہ نظام مصطفیٰ میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس وقت تم میں سے طاقتور میری نظر میں کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کو حق لے کر نہ دلا دوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔